औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामाईन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब नंबर 29। उन्वान है आज़माइशों पर। आज़माइश। वीडियो शुरू करने से पहले एक याद दहानी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज़माइशों पर आज़माइशें। अब्दुल्ला बिन जदान ने फ़ौरन कुरैश को 100 दिरहम दिए ताकि बुतों की जो तौहीन हुई है उसके बदले उनके नाम पर कुछ जानवर ज़िबा कर दिए जाएं। फिर वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ बढ़ा। उसने उन्हें रस्सी से बांध दिया, तमाम दिन भूखा और प्यासा रखा। तो ये उसका रोज़ का मामूल बन गया। जब दोपहर के वक्त सूरज आग बरसाने लगता तो उन्हें घर से निकालकर तपती हुई रेत पर चित लिटा देता। उस वक्त रेत इस कदर गर्म होती थी कि अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता तो वो भी भुन जाता था। और इसी पर बस नहीं करता था, एक वज़नी पत्थर मंगाता और उनके सीने पर रख देता ताकि वो अपनी जगह पर से हिल भी ना सके। फिर वो बदबख्त उनसे कहता, अब या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और पैगम्बरी से इनकार कराओ और लात और उज़ा की इबादत कर, वरना मैं तुम्हें यहाँ से इसी तरह लटाए रखूँगा यहाँ तक कि तेरा दम निकल जाएगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसकी बात के जवाब में फरमाते, अहद अहद, यानी अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी तरह इस्लाम से ना हटे तो तंग आकर अब्दुल्ला बिन जदान ने उन्हें उमैया बिन खल्फ के हवाले कर दिया। अब ये शख्स उन पर उससे भी ज़्यादा जुल्म और सितम ढाने लगा। एक रोज़ उन्हें इस किस्म की खौफनाक सज़ाएं दी जा रही थीं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से गुज़रे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शिद्दत तकलीफ़ की हालत में अहद अहद पुकार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस हालत में देखकर फरमाया, बिलाल, तुम्हें ये अहद अहद ही निजात दिलाएगा। फिर एक रोज़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस तरफ से गुज़रे। उमैया बिन हल्फ ने उन्हें गर्म रेत पर लिटा रखा था, सीने पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने ये दर्दनाक मंजर देखकर उमैया बिन खलफ से कहा, क्या इस मस्कीन के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता? आखिर कब तक तुम उसे अजाब दिए जाओगे? उमैया बिन हल्फ ने जलकर कहा, तुम ही ने इसे खराब किया है, इसलिए तुम ही इसे निजात क्यों नहीं दिला देते? उसकी बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, मेरे पास भी एक हबशी गुलाम है, वो उससे ज़्यादा ताकतवर है और तुम्हारे ही दीन पर है। मैं इनके बदले में तुम्हें वो दे सकता हूँ। ये सुनकर उमैया बोला, मुझे ये सौदा मंजूर है। ये सुनते ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना हबशी गुलाम उसके हवाले कर दिया। उसके बदले में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ले लिया और आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या खूब सौदा हुआ। यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हबशी गुलाम दुनिया के लिहाज से बहुत कीमती था। ये भी कहा जाता है कि उमैया बिन हल्फ ने गुलाम के साथ
10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا اور حضرت ابوبکر نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن حلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو بھی میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے سخت عذاب دیے جاتے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ ایک صاحب ابو تکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئیں۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات اور عزا کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات اور عزا نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نہدیہ نام کی ایک باندی تھیں، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں، انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ ناظرین و سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کیں مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمان نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے اور ام انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے
انہیں بہت خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہوا، اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔ ناظرین و سامعین، سیرت النبی کے الحمدللہ آج ہم نے 29 باب پڑھ لیے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے کو شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں پلے لسٹ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گی، آئی بٹن میں بھی پلے لسٹ کا لنک ڈال دوں گی تاکہ آپ تمام اقساط جو ہیں وہ پڑھ سکیں۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔